آج جاہل بھی ہیں، عالم کا لبادہ اوڑے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا۔ تو انہوں نے خطوط لکھے، خطوط لکھنے کے بعد بلایا اور ساتھ نہیں دیا، تو وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے وہ ساتھ کیا دیتے، حالات ہی اتنے خراب تھے، وہاں کوئی جان کو خطرے میں تھوڑی ڈالتے۔ میں نے کہا حضرت حر نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے دنیا بھی کامیاب کر لی اور آخرت بھی کامیاب کر لی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت حر تو اسی سائیڈ میں تھے، ارے تھے کہ نہیں تھے بولو، مگر انہوں نے فیصلہ لیا کہ نہیں لیا؟ تو ایسے ان کو لینا چاہیے تھا جنہوں نے خطوط لکھ کر کے بلایا تھا۔ ان میں کے تاریخ تبری کے مطابق 13 افراد بڑے بڑے منصبوں پہ جا کے فائز ہو گئے یزیدی فوج میں، اور میرے امام نے اور یہ کون لوگ تھے مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں دنیا میں، تیسری طرح کے ہم اور آپ ہیں جو حق والے ہیں، اہل سنت و جماعت۔ ایک وہ ہیں جو یزید کو بچاتے ہیں، ہم نے کہا تم بھی مجرم ہو۔ ایک وہ ہیں جو کوفہ کے شیعوں کو بچاتے ہیں جنہوں نے خط لکھا، ہم نے کہا مجرم تم بھی ہو، اس لیے کہ بلانا اور دھوکہ دینا وہ بھی مجرم، اور جنہوں نے قتل کا ارادہ کیا کرنے آئے وہ بھی مجرم، دونوں مجرم، اور ہم دونوں کو غلط مانتے ہیں۔ ہم اگر صحیح مانتے ہیں تو حسین ابن علی کو اور آپ کا ساتھ دینے والوں کو مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میرے امام نے نام لے لے کر کے کہا اے حجار ابن ابجر، نام لیا آپ نے، اے شبس بن ربعی آپ نے نام لیا، اے یزید بن حارث آپ نے جناب والا نام لیا، اے قیس بن اشعث کیا تم نے مجھے خطوط نہیں لکھے تھے؟ کیا تم نے لیٹرز نہیں لکھے تھے؟ کیا تم نے یہاں سے ہمارے پاس کو اپنے خطوط نہیں بھیجے تھے کہ امام آئیے ہم آپ کا ساتھ دیں گے؟ ساتھ دینا تو چھوڑو، تم ہمارے دشمنوں کے خیموں میں کھڑے ہو۔ ان میں سے ایک کو تو اتنا بڑا منصب ملا کہ فوج کے میسرہ یا میمنہ کا اس کو چیف بنایا گیا۔ میرے امام نے کہا تھا ظالموں ہمیں بلایا، بلا کر کے دھوکہ دیا، انہی میں شامل ہو گئے۔ میرے امام کے خطاب کا ایک ایک لفظ ایسا تھا کلیجے چیر دینے والا۔ یہ شیر خدا کا بیٹا تھا، فصاحت و بلاغت ان کے ناخون کے پوروں سے ٹپکتی ہے۔ ارے وہ تو شیر خدا کا ڈائریکٹ بیٹا ہے، ارے جو کئی واسطوں سے بیٹے ہوئے، جو حسنی سید بھی ہیں، حسینی سید بھی ہیں، ایک طرف سے ان کا سلسلہ امام حسن تک جاتا ہے اور دوسری طرف سے ان کا سلسلہ امام حسین تک جاتا ہے۔ نام ہے عبد القادر جیلانی، لقب ہے غوث اعظم۔ خدا نے ایسی فصاحت و بلاغت سے نوازا تھا، جب خطاب فرماتے تھے تو صرف زمین والے خطاب نہیں سنتے تھے، آسمان کے فرشتے بھی ان کا خطاب سنا کرتے تھے۔ صرف انسان خطاب نہیں سنتے تھے، جنات بھی خطاب سنتے تھے۔ کئی پشتوں کے بعد جب ان کی نسل میں پیدا ہونے والے عبد القادر جیلانی کی فصاحت و بلاغت کا یہ عالم ہے تو امام حسین کی فصاحت کا عالم کیا ہوگا، ان کے خطاب کا عالم کیا ہوگا، ان کے خطبے کا عالم کیا ہوگا۔ میرے امام خطاب کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے یزیدیو، ارے کوفہ کے دھوکہ بازو، کان کے پردے کھول کے سنو، تم نے میرے خانوادے کے لوگوں کو شہید کیا ہے، میرے علی اکبر کو شہید کر دیا، میرے قاسم بن حسن، ابو بکر بن حسن، ابو بکر بن علی جو میرا بھائی، حضرت عباس بن علی، جعفر بن علی، عبداللہ بن علی، اللہ آپ کا بھلا کرے جناب والا، یہ نام میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت عمر بن علی، عثمان بن علی، آپ نام بتاتے جا رہے ہیں، میرے خانوادے کے 17 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ امام نے کہا سب کو لگا لو 71، میں تم کو اب بھی سمجھا رہا ہوں، اے یزیدیو مجھے قتل کرنے سے باز آ جاؤ، اس لیے کہ اگر آج تمہارے ہاتھ میرے خون سے رنگین ہو گئے، قیامت تک تمہارا نام لینے والا کوئی پیدا نہیں، بے شک بے شک۔ مٹا دیے جاؤ گے، صفحے ہستی سے تمہارا نام مٹ جائے گا۔ تمہارے پاس دولت بے شک ہو سکتی ہے مگر 4 آدمیوں میں بات کرنے کے قابل نہیں رہو گے۔ امام خطاب فرما رہے ہیں کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا تم مجھے پہچانتے نہیں ہو؟ روئے زمین پر آج کی تاریخ میں کون ہے جو مجھ سے زیادہ بڑا مرتبہ رکھتا ہو؟ نبی کا نواسہ آج کی تاریخ میں اگر روئے زمین پر کوئی ہے
تو وہ تنے تنہا حسین ابن علی ہے۔ اے یزیدیوں مان جاؤ، یہ ساتھیوں دلوں پہ مہریں ثبت ہو چکی تھی، لگ چکی تھی، جانتے ہوئے بھی کیسی غلطی کر رہے تھے۔ ایک خطاب امام نے جنگ سے پہلے کیا تھا، اس خطاب کا اثر یہ ہوا تھا کہ حر اس طرف کھڑے تھے، اور جب خطاب کے کلمات آپ کی سماعت سے ٹکرائے تھے، کلیجے کو چیر کے رکھ دیا تھا۔ خیال و فکر کی راہوں میں ایسا اجالا کیا تھا امام کی تقریر نے کہ حضرت حر تھر تھر کانپنے لگے۔ آپ کے ساتھیوں جو یزیدی فوج کے تھے، چونکہ آپ 1000 فوج یزید کی کا جو دستہ تھا اس کے کمانڈر تھی، انہوں نے کہا اے حر ہم نے آپ کے ماتھے پہ آج تک پسینہ نہیں دیکھا ہے، آپ تو بڑے بہادر مانے جاتے ہیں، آج کا ہو گیا ہے جو اتنے گھبرا رہے ہیں؟ حضرت حر نے کہا تھا ظالموں، میں جدھر کھڑا ہوں ادھر مجھے جہنم کے شعلے نظر آ رہے ہیں، اور جدھر سے خطاب ہو رہا ہے ادھر حوض کوثر کا جام نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر۔ اس لیے میں اب فیصلہ لیتا ہوں، آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور چھوڑ دیا، یزید کی سائٹ کو چھوڑ دیا، حسین ابن علی کے قدموں میں آ کے گر گئے، کہنے لگے حسین میں وہی ہوں جو آپ کو چاروں طرف سے گھیر گھار کے یہاں پہ لایا، خدا کی قسم مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ ظالم اس حد تک چلے جائیں گے، اے امام میری غلطی کو معاف کر دیں، رحمت للعالمین کے آپ نواسے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ معاف کر دیں گے۔ امام نے بازو پکڑے اٹھایا، کلیج سینے سے لگایا، قسم مت کا حرن، اے حر تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے، حر آزاد کو کہتے ہیں، ماں نے تجھے آزاد کیا ہے، چھوٹوں سے آزاد ماشاءاللہ۔ اور بہت خوش اخلاق، بلند اخلاق، لیکن محبت جہاں ہی سے نہیں ہے پورے خطے میں۔ آپ کو بتاؤں کہ میں مانیے کے فیلڈ میں بھی اور ریلوے کے فیلڈ میں بھی انشاءاللہ بڑا کام کر کے دکھاؤں گا۔ زور سے بول دو ذرا انشاءاللہ۔ آپ حضرات بھی استقبال کر لو ضیاء الرحمن صاحب کا ماشاءاللہ، اور ہمیں امید ہے کہ جس طرح اچھا تشریف لا رہے ہیں ماشاءاللہ، ایک کرسی لے لو، ذرا کرسی لے لو، اچھا ٹھیک کھانا کھا کے انشاءاللہ آئیں گے۔ پچھلے سال بھی گزشتہ سال بھی پوری رات بیٹھے تھے، انشاءاللہ آج بھی۔ اور ماشاءاللہ آپ نے خطاب بھی سنا پارلیمنٹ میں 3 یا 4 مرتبہ ایک ہی مانسون سطر میں الحمدللہ، میں نے پوچھا بھی کہ بھئی کہا الحمدللہ خود سے سیٹنگ کر کے میں نے کر لیا ماشاءاللہ۔ تو برق صاحب کا پورا اثر ہے الحمدللہ، پورا اثر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کی، آپ سب کی، اللہ تعالیٰ ان کو خوب ہمت اور حوصلہ دے، اور ان کے ذریعے سے صرف ہمارے سنبھل کے پسماندہ حضرات کی آواز بلند نہ ہو بلکہ پورے بھارت کے مظلوموں کی آواز بلند ہو۔ زور سے آمین بولیے سارے لوگ، بلند آواز سے بولیے آمین۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، بات یہاں سے نکلی کہ حضرت حر نے جب یہ اپنی معافی چاہی تو امام حسین نے ان سے کہا تیری ماں نے تجھے آزاد نام دیا ہے، میں تجھے آج جہنم سے آزاد کر رہا ہوں۔ ایک وہ خطاب ہوا تھا اور ایک آخر میں خطاب، دل پہ کیا اثر پڑا، مہر لگ چکی تھی۔ خیر امام کے سامنے جب یہ پوری صورتحال تھی تو آپ نے کہا آؤ میرے مقابلے میں کون ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ تو ادھر سے تمیم ابن قحطبہ نامی ایک ملک شام کا بڑا نامی گرا پہلوان آیا، اور وہ مقابلہ کرنے کے لیے جیسے میدان میں آیا اس نے اناپ شناپ جو بھی اس کے منہ میں آیا وہ کہتا چلا گیا۔ میرے امام نے اس سے کہا اے ظالم، جنگ باتوں سے نہیں ہوتی ہے، تو حملہ کر، میں تیرے حملے کا جواب دیتا ہوں۔ باتوں باتوں میں وہ یہ کہہ بیٹھا اے حسین تم میرے سامنے ابھی بہت چھوٹے ہو، مجھے جنگ کا بڑا تجربہ ہے اور میں بڑا ماہر ہوں، میں فنون حرب و ضرب میں مہارت رکھتا ہوں۔ میرے امام سے وہ کہنے لگا کہ میں ملک شام کا شیر ہوں۔ اس نے جب شیر کا نام لیا تو حسین ابن علی نے فرمایا تو ملک شام کا شیر ہے، تیرے سامنے جو کھڑا ہے وہ خدا کے شیر کا شیر ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان ذرا اللہ۔ زور سے بولو وہ خدا کے شیر کا۔
وہ خدا کے شیر کا شیر ہے۔ سرور انبیاء سے کہہ دوں گا جا کے میں مصطفیٰ سے کہہ دوں گا، مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ مشکل کشا سے کہہ دوں گا۔ بولو نعرہ حیدری، یا علی، سارا مجمع ہاتھ اٹھا کے یا علی بولے، نعرہ حیدری، یا علی، زور سے نعرہ حیدری۔ یا علی۔ آپ نے جب کہا ارے تیرے سامنے جو کھڑا ہے وہ خدا کے شیر کا شیر ہے، مقابلہ کر، اس نے حملہ کیا۔ شیر خدا کے بیٹے نے ایسا پلٹ کے وار کیا کہ ایک ہی بار میں تمیم ابن قحطبہ کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ بھی گئی اور بیچ میں سے ٹوٹ بھی گئی۔ بے شک، بیچ میں سے دیکھ رہے ہو بھی قاری صاحب، ابھی پروگرام بیچ میں ہے، فائنل اسٹیج پہ نہیں، جی، اور کرسیاں سب فل ہو گئی۔ اس سے اندازہ ہوا کہ جلال پور والوں کو بھی پورے علاقے سے محبت ہے اور پورے علاقے کو بھی جلال پور سے محبت ہے۔ جی، ماشاءاللہ۔ ہمارے امداد بھائی ہوں، عمران بھائی ہوں، عباس بھائی ہوں یا تمام بھائی ہوں، یہاں تو بھائی بھائی ہیں ماشاءاللہ۔ احمد آباد میں بھی جلال پور کی بڑی بھائی گیری ہے ماشاءاللہ ہے، اللہ سلامت رکھے، اللہ شاہ۔ احمد آباد کے لوگ وہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں، اور جو یہاں موجود ہیں وہ یہاں سن رہے ہیں، اللہ انہیں خوش رکھے۔ ہمارے پورے علاقے کے جتنے یووا وہاں جاتے ہیں، اچھی عادتیں لے کر کے آؤ وہاں سے، جو اچھے ہیں ماشاءاللہ، لیکن بری عادتوں سے دور رہو، ٹھیک ہے کہ نہیں بھائی؟ ہاں توجہ فرمائیے حضرات، میرے امام نے ایسا وار کیا کہ ایک ہی بار میں تمیم کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ بھی جاتی ہے بیچ، اچھا وہ بھی سمجھ گئے۔ امام نے فرمایا تلوار اٹھا لی ورنہ دنیا کہے گی کہ حسین نے نہتے کو مار دیا۔ وہ کیا کر پاتا، پہنچا دیا امام حسین نے وہیں پر جہاں پہ اس کو پہنچنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد کئی افراد یک بعد دیگر آتے رہے، جلال پور اور آس پاس پورے دور و دراز سے آئے ہوئے میرے بھائیوں، ایک ایک کر کے تو یہ سب آ جاتے۔ میرا ایمان کہتا ہے حسین تنے تنہا سب کو کافی ہو جاتا۔ شک، کتوں کی عادت ہوتی ہے کہ چاروں طرف سے حملہ کر دیا ایک شیر پہ، کوئی تیر سے، کوئی تلوار سے، کوئی خنجر سے، کوئی بھالے سے، اتنے زخم لگے میرے حسین کے کہ پشتے پر، چونکہ مجھے کربلا کے بعد کے واقعات بھی بیان کرنے، اس لیے میں سیدھا سیدھا اسی طرف چلتا ہوں کہ آپ پشتے فرس سے زمین پہ تشریف لائے مگر سجدے کی حالت میں ہیں میرے امام، دنیا والوں کو پیغام دے رہے ہیں، زمانے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے۔ بے شک، بے شک۔ جلسہ کرنے والوں، ابھی ہمارے ڈاکٹر آشکار صاحب آئے ہوئے ہیں رکن الدین سرائے سے، میرے بڑے بھائی ہیں ماشاءاللہ، بڑی محبت رکھتے ہیں مجھ سے۔ انہوں نے کہا کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی تو کہہ رہے تھے 2 صفیں تھیں اس میں آدھے نمازی تھے، تو یہ صرف میں یہاں کی شکایت نہیں کر رہا ہوں، ہر جگہ کی، جلسہ بعد میں ہے نماز پہلے ہے۔ بے شک، نماز کی ادائیگی فرض ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ؟ جلسہ ہو تو جلسے کا رزلٹ بھی آنا چاہیے۔ اور میں یہ بات خواتین سے بھی کہوں گا کہ یہ بھی 5 وقتہ نماز پابندی سے پڑھا کریں، اور آپ لوگ بھی 5 وقتہ نماز پابندی سے پڑھا کریں۔ حسین ابن علی کو تو دیکھو دنیا سے جا رہے ہیں، سجدے تو سب نے کیے، تیرا الگ انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر نبی کو ناز سبحان ہے۔ اللہ، ایسا کیا حسین نے سجدہ نماز میں، سجدہ نماز میں، ایسا کیا حسین نے سجدہ نماز میں، جیسے جھکا ہو صبر کا کعبہ نماز میں، کعبہ نماز میں۔ اللہ اللہ، پورا بدن لہو، جناب والا پورے بدن سے لہو رس رہا ہے، مگر فاطمہ کا بیٹا آخری سجدہ کر کے دنیا والوں کو پیغام دے رہا ہے، میرے نانا جان کے امتیوں دیکھو نماز قضا نہ کرنا۔ نماز کی اہمیت کو میرے امام نے بتایا، سبحان اللہ کی شان کے ساتھ بتایا۔ آپ اندازہ تو لگائیں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ اسلام کے علم کو اٹھا
یا حسین نے باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے کیا چیز ہے نماز بتا یا حسین نے سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے یہ دشتے بڑے سارے لوگ میرے ساتھ یہ دشت کربلا سے اب بھی آتی ہے صدا حی علی الصلاۃ ذرا سارے لوگ پڑھیں حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ دی حضرت بلال نے کعبے سے جب صدا ماشاءاللہ یہ ہمارے راما بزرگ سے اللہ خوش رکھے ویسے جلسوں کا ماحول پورے علاقے کو راما بزرگ نہیں دیا ہے بھئی یہ بات تو ماننا پڑے گی راما بزرگ یہ پنسخہ اللہ شاد و آباد رکھے سب کو خوش رکھے حضرات امام کی شہادت کے بعد بھی یزیدیوں کے مظالم کی تاریخ کم نہیں ہوئی ہے بلکہ ان کی نعشوں پہ ان کے مبارک جسموں پہ گھوڑے دوڑائے گئے ہیں اور ان کے سروں کو نیزوں پہ اٹھا لیا گیا ہے امام کے سر اقدس سے قرآن کی تلاوت کی آواز بھی سنی گئی ہے یہ فرضی بات نہیں ہے جو بتا رہا ہوں میں حوالہ رکھتا ہوں قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آئی ہے کٹے ہوئے سر سے میرے امام نے بتا دیا کہ قرآن کل بھی میرے ساتھ تھا قرآن آج بھی میرے ساتھ ہے کٹے ہوئے سر سے تلاوت کی آواز آئی اور خولی نامی بدبخت امام کے سر کو اپنے گھوڑے کی گردن سے باندھ کر لے گیا معاذ اللہ زور سے بولیے معاذ اللہ گھر پہ لے کے پہنچا اور گھر پہ لے جا کے اس نے امام کے سر کو ایک جگہ بے ادبی کے ساتھ اسی طریقے سے معاذ اللہ پھینک دیا معاذ اللہ بہت بھاری جملہ تھا مگر بیان کرنا پڑا اس کی بیوی محب اہل بیت تھی وہ فاطمہ زہرا سے محبت کرنے والی تھی وہ کنیز فاطمہ زہرا تھی وہ کنیز سیدہ زینب تھی اس کی نگاہ پڑی سر امام پر اس نے ابھی چہرہ نہیں دیکھا ہے چونکہ ٹھگ دیا تھا اس ظالم نے اس نے پوچھا ہے میرے شوہر یہ کس کا کٹا ہوا سر لایا ہے کہنے لگا پہلے مجھے کھانا لگاؤ اس نے کہا نہیں پہلے مجھے بتا کہ یہ تو سر کس کا لایا ہے زیادہ بیوی نے اصرار کیا تو خولی نے جیسے ہی نام لیا اس عورت کے تن بدن میں آگ لگ گئی اس نے کہا بدبخت اے ظالم اگر تو میرا شوہر نہ ہوتا تو تیری گردن کو میں آج تیرے تن سے جدا کر دیتی تجھے پتا ہے ان کا مقام کیا ہے ارے یہ وہ ہے جن کے لیے نبی نے اپنے سجدے کو طویل کر دیا تھا اے بدبخت تو ان کے سر کو لایا ہے اور وہ بھی اس بے دردی کے ساتھ یہاں پہ پھینک رہا ہے اب میں تیرے کھانے کا خیال نہیں کروں گی اب تو اپنا کام دیکھ وہ بدبخت اپنا کام میں لگ گیا کھانا وانا کھانے لگا یہ سیدھا گئی امام عالی مقام کے سر اقدس کو ایک صاف کپڑے میں لیا اور آپ کی زلفوں پہ جو گرد و غبار لگ گیا تھا راستے میں وہ جنگ کرتے ہوئے اس نے اپنے دوپٹے صاف ستھرے کپڑے سے دوپٹے سے اس کو صاف کیا پھر آپ کے ماتھے کو صاف کیا آپ کے پورے چہرے کو اس عورت کا بیان ہے خدا کی قسم لوگوں کے وہ سر جو تن سے جدا ہوتے ہیں ان سروں میں اور چہروں میں وہ رونق نہیں ہوتی ہے جو نبی کے نواسے کے کٹے ہوئے چہرے کے اندر رونق ہے بے شک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیت مسلک اعلی حضرت عورت کہتی ہے میں نے امام کے سر اقدس کو ایک تشت میں رکھا اور اس کے بعد میں نے بڑی عزت کے ساتھ اپنے گھر پہ جو سب سے اچھی جگہ تھی وہاں پہ رکھا میرا شوہر بدبخت خولی جا کر کے تو سو گیا اپنی کمین گاہ میں جا کر کے سو گیا مگر میں پوری رات امام عالی مقام کے چہرے کی زیارت کرتی رہی مورخین نے لکھا ہے اور جناب والا وہ عورت کہتی ہے میں نے شب تیجور کے سناٹوں میں دیکھا پوری دنیا میں اندھیرا ہوا تھا مگر سر امام عالی مقام تک آسمان سے نور ہی نور برس رہا سبحان اللہ ماشاءاللہ اور کیوں نہ برسے ہمارے امام نے یوں ہی تو نہیں کہا ہے کیا کہا ہے امام نے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ ذرا زور سے بولیں ماشاءاللہ پڑھیے میرے ساتھ جھوم کے ذرا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا بولو سب گھرانہ جیسا عقیدہ ہے ویسی آواز آنا چاہیے سب گھرانہ زور سے سب گھرانہ وہ عورت کہتی ہے میں پوری رات امام علی مقام کے سر اقدس اور آپ کے چہرے مبارک کی زیارت کرتی رہی دن نکلا اچھا پھر یہ سر جو ہے الگ جتنے بھی شہداء کے سر تھے خاص طور پہ امام حسین سید الشہداء کا سر کوفہ کا جو گورنر تھا جس کا نام عبید اللہ ابن زیاد ہے اس کے دربار میں جب پہنچا قاری صاحب لکھا ہوا ہے کتب تواریخ میں کہ عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی چھڑی مطلب سمجھتے ہو نہیں چھڑی تھی تو وہ امام کے لبوں پہ اس چھڑی کو مارنے لگا مطلب اس طریقے سے اور اس کے منہ میں جو جملے آ رہے تھے وہ میں نقل بھی نہیں کر سکتا اس دربار میں اتفاق یہ کہ حضرت زید بن ارقم صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ توہین دیکھی حالانکہ وہ گورنر تھا وہ کتنا ظالم گورنر تھا آپ اس کے بارے میں جانتے ہی ہیں مگر وہ چونکہ صحابی رسول تھے ان سے یہ توہین برداشت نہ ہوئی حضرت زید بن ارقم کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا او بدبخت تو ہوگا گورنر تو اپنے منصب پہ زیادہ نہ اترا جانتا ہے یہ کس کا سر ہے اے بدبخت ان لبوں پہ تو چھڑی مار رہا ہے میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میں راج کے دولہ ان لبوں کو چوما کرتے تھے گورنر اس کو یہ لگا میری انسلٹ ہو گئی میری توہین ہو گئی اور اللہ والے کسی ظالم حکمران سے نہیں ڈرتے کسی طاقتور سے نہیں ڈرتے وہ صاف صاف اعلان کر دیتے ہیں کہ آپ کے سر پہ جو یہ تاج حشم رکھا ہے ہم فقیروں نے اسے زیر قدم رکھا ہے زید بن ارقم ڈرے نہیں آپ گھبرائے نہیں اس نے کہا پکڑو انہیں آپ دربار سے نکلنے لگے اور اس نے پھر کہا کہ بوڑھے ہو ضعیف ہو عمر زیادہ ہے اس لیے چھوڑ رہا ہوں ورنہ گردن تمہاری بھی مار دیتا زید بن ارقم نے کہا مارنے کی دھمکی کیا دیتا ہے ارے تو نواز رسول کا قاتل ہے تو ہمیں قتل کرنے میں تجھے کیا جائے گا قتل کر دے مگر زبان سے نکلے گا تو حق نکلے گا نبی کا صحابیوں غلط بات نہیں کروں گا ذرا زور سے بولو سبحان اللہ کیا بہترین جواب دیا حضرت زید بن ارقم نے مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت زید بن ارقم دربار سے باہر آ گئے خیر یہ امام علی مقام کے سر کو ان لوگوں نے کہا کہ نیزوں پہ بلند کرو پورے کوفہ میں گھماؤ گھمایا گیا جامع مسجد میں یہ تقریر کرنے کے لیے منبر پہ گیا عبید اللہ ابن زیاد اور جا کر کے امام علی مقام کی شان میں اس نے ایسے جملے کے نقل بھی نہیں کیے جا سکتے معاذ اللہ بس سمجھ لو کہ برائی کرتا رہا وہاں پہ حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی بیٹھے ہوئے تھے بہت بڑے محب اہل بیت تھے اہل بیت اطہار سے بے پناہ محبت کرتے تھے ان سے ضبط نہ ہو سکا آنکھوں سے معذور تھے نظر نہیں آتا تھا انہوں نے کہا کوفہ کے لوگوں خطوط لکھ کے تم نے بلایا اور یہ کتا تمہارے منبر پہ بیٹھ کے بکواس کر رہا ہے اور تمہاری آنکھوں میں روشنی بھی ہے مگر دل اندھے ہو چکے ہیں تم سب چاہو تو اس کی جان بھی لے سکتے ہو مگر بہرے ہو گئے ہو اندھے ہو گئے ہو ہمت نہیں تمہارے اندر میں آنکھوں سے معذور ہوں مگر یہ توہین حسین کی برداشت نہیں کر سکتا کھڑے ہوئے اور کہا تو جھوٹا تیرا باپ جھوٹا حسین سچا حسین کا باپ سچا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان شہداء کربلا مولانا توصیف رضا صاحب قبلہ گورنر کا مطلب اس زمانے کا چیف منسٹر بلکہ پرائم منسٹر سمجھ لو پورے کوفہ کا جس کے ہاتھ میں پورا لا اینڈ آرڈر ہوتا تھا سب کچھ ہوتا تھا ارے اس نے کہا سارے نمازیوں کے سامنے ایک اندھا آدمی اس نے اپنی بھاشا میں کہا ایک نابینا آدمی میرے بارے میں ایسا بولے گا کہا پکڑو اسے اس کے فوجی جیسے ہی حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی کو پکڑنے کے لیے دوڑے تو ان کے جو قبیلے کے لوگ تھے وہ بھی سامنے سے آ گئے وہ سمجھ گیا کہ اب یہاں پہ
जंग आराई हो जाएगी, महाज खुल जाएगा, बात लंबी पड़ जाएगी। उसने अपने फौजियों को इशारा किया कि रहने दो। उस वक़्त मामला ठंडा हुआ, मगर सब अपने अपने घरों पे चले गए। फिर किसी और दिन या फिर उसी रात में किसी और दिन जब उसको मौका मिला, हज़रत अब्दुल्ला बिन अफीफ अज़दी जो माजूर थे, नाबीना थे, ओ लोगों, किसी नाबीना को नाबीना समझ के हकीर न समझना। हकीकत में तो नाबीना वो है कि आंखों में नूर हो और मुस्तफ़ा की अजमत को ना देखता हो। हकीकत में बहरा वो है कि उसकी कानों में समात की ताकत है मगर वो कुरान की तिलावत न सुनता हो। वो इंसान जिसकी आंखें अगरचे नाबीना हैं मगर दिल मुस्तफ़ा की मोहब्बत में चूर है, हुसैन की मोहब्बत में चूर है, अहले बैत की मोहब्बत में चूर है, वो सहाबा की मोहब्बत भी रखता है साथ में। ओ भाइयों, तो वो नाबीना होकर के भी अल्लाह रसूल को प्यारा होता है। अफीफ हजरत अब्दुल्ला बिन अफीफ अज़दी को इसके लोग गिरफ्तार करके ले गए और इसने कहा कत्ल कर दो। हजरत अब्दुल्ला बिन अफीफ अज़दी को भी कत्ल कर दिया जाता है। वो साथियों, जुल्म रुकता नहीं है इन लोगों का। ये बातें बहुत हैं, बस तेजी से सुनते चलिए। ये सब यानी सरों को और फिर काफिले वालों में कौन कौन है? हजरत ज़ैनब हैं, हजरत फातिमा बिनते हुसैन हैं। फातिमा इमाम हुसैन की बेटी का नाम भी फातिमा है, बड़ी बेटी का नाम फातिमा है। और मैं आपकी मालूमात के लिए बताऊं कि हजरत इमाम हुसैन की छोटी बेटी का नाम सुकैना है, जिसको हम और आप आसानी के लिए तलफ़्फ़ुज़ में आसानी के लिए सकीना बोल देते हैं। वो छोटी बेटी हैं। हजरत फातिमा बिनते हुसैन का जो निकाह हुआ है वो इमाम हसन के बेटे हसन मुसन्ना से हुआ है और फिर उनसे जो नस्ल चली है वो हसनी सादात कहलाते हैं और जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन से नस्ल चली है वो हुसैनी सादात कहलाते हैं। जरा जोर से बोल दो ना यार, सुभान अल्लाह। और मेरे भाइयों, तवज्जो के साथ सुनो। हजरत ज़ैनब, अल्लाह अकबर, ये कौन है? ये हजरत इमाम अली मकाम की बहन है। अल्लाह अकबर। उस रोज कारी साहब और हम साथ साथ थे अभी बड़े हसनपुर के पास। मैंने वहां पर भी ये कहा था कि दास्ताने करबला रिश्तों की अहमियत बताता है। भाई भाई में कैसी मोहब्बत होना चाहिए। अब्बास अलंबरदार से पूछो, अबू बकर बिन अली से पूछो, हजरत उस्मान बिन अली से पूछो। ये बाप शरीक भाई हैं, माँ शरीक और बाप शरीक भाई। हजरत इमाम हसन थे जो शहादत सिर्री के दर्जे पे फाइज हो चुके थे। ये जो करबला में 7 या 8 भाई शहीद हुए हैं, ये सब बाप शरीक भाई हैं, यानी माएँ दूसरी हैं, बाप हजरत मौला अली शेर खुदा हैं। सौतेले भाइयों में मोहब्बत कम होती है मगर यहाँ आलम ये है, मोहब्बत का आलम ये है कि सारे के सारे भाई इमाम हुसैन के नाम पे अपनी जानों का नजराना पेश करने आ गए हैं। उनकी माओ ने तरबियत दी है उन्हें कि हुसैन तुम्हारे भाई बाद में हैं, तुम्हारे सरदार पहले हैं, तुम्हारे आका पहले हैं। भाई भाई के रिश्ते को कैसे निभाया जाता है, करबला की दास्तान पढ़ो। शौहर और बीवी के रिश्ते को कैसे निभाया जाता है, करबला की दास्तान पढ़ो। तेजी के साथ कारी साहब, शहर बानो यज़्दगर्द की बेटी हैं, बादशाह की बेटी हैं और हजरत उमर फारूक आजम के दौर में वो आई थी और उस वक़्त हजरत उमर फारूक आजम ने कहा था ये शहजादी है, तो ने कहा भी इसका शहजादे ही से होगा। कितने नादान हैं वो लोग जो मोहब्बत अहले बैत का झूठा दावा करें और हजरत उमर के बारे में बकवास करें, हजरत अबू बकर उस्मान के बारे में बकवास करें। उन्हें तो इतनी मोहब्बत है कि हजरत शहर बानों के लिए रिश्तों की लाइन लगी हुई है मगर हजरत उमर ने कहा नहीं नहीं, ये शहजादी है, तो ने कहा इसका शहजादे ही से होगा। सबने कहा हुजूर किससे होगा? कि आपके बेटे से होगा। कहा नहीं, अली के बेटे हुसैन से होगा। जरा जोर से बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। और मचल के बोलो जोर से, सुभान अल्लाह। वो शहर बानो बादशाह की बेटी और देखो मैदान करबला में वफा की कैसी तारीख रकम कर रही हैं। अल्लाह अकबर। बहन का रिश्ता भाई से कैसा होता है, ज़ैनब से पूछो, और भाई का रिश्ता बहन से कैसा होता है, हुसैन इब्न अली से पूछो। अल्लाह अकबर। जब दरबार में जब यजीद के ये मैं बहुत तेज़ी से दिमश्क और फिर उसके बाद चूँकि मदीना शरीफ वापसी और फिर बाद में इन यजीदियों का अंजाम क्या हुआ, कैसे चुन चुन के मारे गए और आज तक
यजीद ये सर न उठा सकी। आज कोई यजीद से मोहब्बत करने वाला भी हो तो वो अपनी निजी महफिलों में यजीद का दिफा कर सकता है, उसके अंदर ये हिम्मत नहीं कि खुल के मैदान में आ जाए, और कोई खुल के मैदान में आ भी जाएगा तो जलील होके जाएगा, वो रुसवा होके जाएगा। जब यजीद के बेटे मुआविया ने अपने बाप की खिलाफत को ठोकर मार दी तो औरों का हाल क्या होगा। ऐ लोगों तवज्जो फरमाइए, यजीद के बेटे का नाम भी मुआविया था। तवज्जो फरमाइए हजरात, मैं ये अर्ज कर रहा था आप लोगों से कि दरबार में जब पहुंचे यजीद के दरबार में तो वहां पर सैयदा ज़ैनब ने जो खिताब किया है, आपने फरमाया था ऐ यजीद, मेरे भाई को कत्ल करने के बाद ये ना समझना कि मेरे भाई हुसैन का जिक्र खत्म हो जाएगा, मेरे खानदान का जिक्र खत्म हो जाएगा। याद रखना तेरा नाम चंद दिनों तक बाकी रहेगा, मेरे भाई का नाम कयामत तक बाकी रहेगा। वो जन्नती जवानों के सरदार हैं, लिहाजा चर्चा उनका जहां फर्श पर रहेगा वहां अर्श पर भी रहेगा, जन्नत में भी रहेगा। ऐ जालिम कान के पर्दे खोल के सुन, ऐसा खिताब किया था हजरत ज़ैनब ने पर्दे की ओर से कि नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सर तन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा, दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ऐसा नायाब किताब किया था हजरत सैयदा ज़ैनब ने। हजरात, नौमान इब्ने बशीर ये जो कूफा के गवर्नर थे पहले, जिनको माजूल कर दिया था यजीद ने, जिनकी जगह उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को बिठाया था, नौमान इब्ने बशीर को बुलाया गया। तो नौमान इब्ने बशीर के साथ इस खानवादे को मदीना शरीफ भेजा गया, और मदीना शरीफ जब ये खानवादा पहुंचा है, अल्लाह अकबर कबीरा, उस मंजर को ना पढ़ा जा सकता है कमा हक़्क़हू, ना सुना और सुनाया जा सकता है। बस इतना समझ लीजिए कि क़यामत सुग़रा एक वो थी जो करबला में बपा हुई, करबला के बाद भी जो पूरे रास्ते में, और अब जब मदीना शरीफ ये काफिला पहुंचा है, अहले मदीना सरहद पे आ गए थे मदीना शरीफ की, और सबकी निगाहें तलाश करती थी नवासे रसूल को। अल्लाह अकबर, कोई आंख ऐसी न थी जिसमें आंसू न हो, कोई दिल ऐसा न था जिसमें आंसुओं का पैमाना न छलक रहा हो। अल्लाह अकबर, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो इमाम हुसैन के साहबजादे हैं, जिनसे नस्ल हुसैनी चली है, आप जैसे ही मदीना शरीफ पहुंचे हैं तो पहले सीधे अपने घर नहीं गए, बल्कि प्यारे नबी की तुरबत अथर पे गए हैं, आपकी कब्र अथर पे गए हैं, रोज़े पाक पे गए हैं, और जाते ही जैसे ही प्यारे नबी की कब्र पे आपकी निगाह पड़ती है, बेसाख्त आपकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, दिल के पैमाने आंखों से छलकने लगते हैं, सब्र का बांध टूट जाता है। कहते हैं नाना जान अपने नवासे का सलाम कबूल कर लीजिए। उसके बाद ऐसी ठारस बंदी है कि मदीने वालों की हिचकियां बन गई थी। अल्लाह अकबर कबीरा, ये वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं जो आम तौर पे आम दिनों में भी रोजे से रहा करते थे। हमारे मुसलमानों से तो रमजान के रोजे नहीं रखे जाते, ये वो हैं कि जो आम दिनों में भी रोजा रखा करते थे, और जब वक्त अफ्तार कभी मशकीज़े का ठंडा पानी सामने आ जाता तो आंखों से पानी निकलने लगता था। लोग कहते थे इमाम आप पानी को देख के क्यों रोते हैं? कहते थे मुझे करबला की याद आती है। अल्लाह अकबर, ये वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं कि जब इनका इंतकाल हो गया था, नहलाने वाले ने इनको लहलाया। अल्लामा ज़हबी ने सियर व आलाम नुबला के अंदर ये बात लिखी है कि गस्साल ने जब इनको गुस्ल दिया तो जब इनकी कमीज उतारी उसने, तो उसने देखा कि आपकी पुश्त पे, आपकी पीठ पे वजन उठाने के निशानात हैं। वो उसने ये बात आकर दफन के बाद मदीने शरीफ में अलग अलग जगहों पे कह दी। पूरे मदीने में ये चर्चा हो गई कि इमाम हुसैन के साहबजादे ज़ैनुल आबिदीन को किसी ने बोझ उठाते हुए भी नहीं देखा, तो फिर वो पीठ पर निशानात कैसे पड़ गए, आपकी पुश्त अथर पे निशानात कैसे पड़ गए। चर्चा ज़्यादा हुई तो आपके खादिम खास ने कहा मदीने वालों, मुझसे मेरे इमाम ने मना किया था, राज था, मगर तुम न जाने क्या क्या समझने लगो, इसलिए अब बताना भी ज़रूरी है।
اے مدینے والو جانتے ہو حسین ابن علی کے شہزادے حضرت امام زین العابدین سید سجاد ہمارے اعلیٰ حضرت ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے جو سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے وہ زین العابدین اللہ اکبر جس نے نسل حسینی چلی ہے جس سے وہ امام زین العابدین جو صبر کی چٹان بن کے زندہ رہا چٹان تو پھر بھی چٹان ہوتی ہے یہ وہ ہے کہ چٹان سے بھی زیادہ مضبوط رہا وہ امام زین العابدین جو تہجد گزار وہ امام زین العابدین جو نوافل ادا کرنے والا غریبوں میں صدقہ و خیرات کرنے والا کہا مدینے والو تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ زین العابدین کی پیشانی پہ نشانات کیسے پڑے اے مدینے والو جب تم بعد نماز ہو جاتے تھے سو جاتے تھے تو اس وقت فاطمہ کا پوتا شیر خدا کا پوتا امام حسین کا شہزادہ حضرت امام زین العابدین مسجد سے باہر آتے آپ پوری رات عبادت کرتے تھے کچھ آرام کر لیتے ہوں گے بس باقی پوری رات عبادت میں گزرتی تھی کہتے ہیں اس کے بعد وہ راشن کٹ تیار کرتے تھے راشن کٹ سمجھتے ہو کھانے کا پیکٹ یعنی غلہ جو کا آٹا کنستر تیل کا یہ سب تیار کرتے اور جب تیار کر کے اکٹھا ہو جاتے میں کہتا حضور میری پشت پہ رکھ دیں امام زین العابدین کہتے قیامت کے دن ہر بندہ اپنا بوجھ خود ہی اٹھائے گا اللہ نے میرے بازوؤں میں طاقت دی ہے تم بس یہیں پہ رہو میں خود اپنے کاندھے پہ اٹھا کے لے جاؤں گا کہتے کہ پھر ان گھروں پہ جاتے جن گھروں میں یتیم بچے رہ رہے ہوتے تھے ان یتیموں کے سر پہ کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا تھا ایسی بیواں عورتیں ہوتی تھیں جن بیواؤں کے سر سے ان کے شوہروں کا سایہ اٹھ چکا ہوتا تھا ان کے دروازے پہ رکھ کے آتے اور پھر وہ لکڑیوں کے جگہ کر لیتے تھے ان لکڑیوں کے بوجھ کو اپنے کاندھے پہ ایندھن کے بوجھ کو لے جاتے اللہ اکبر مدینے کے وہ لوگ صبح کو جب نماز فجر کے لیے اٹھتے ان کی آنکھیں مسرت سے نم ہو جاتی دعائیں نکلتی یا اللہ اس بندے کو تو آباد رکھ جو بندہ ہمیں بتاتا بھی نہیں ہے اور ہماری ضرورت پوری کر کے چلا جاتا ہے اس خوبصورتی سے آپ مدد کرتے تھے کہا مدینے والوں وہ جو پیٹھ پہ پشت پہ نشانات تھے وہ اسی امداد کے نشانات تھے جو رات کے اندھیرے میں امام کیا کرتا تھا اے میرے دینی بھائیوں یہ طریقہ اپناؤ حسینیت کا اس طریقے سے لوگوں کی مدد کیا کرو قاری صاحب مجھے آپ کے پڑھے ہوئے اشعار یاد آ رہے ہیں حسن اخلاق کی انمول نشانی دے دو غم کے ٹھہرے ہوئے دریا کو روانی دے دو تم حسینی ہو تو احسان کے مشریزے سے کوئی دشمن بھی اگر مانگے تو پانی دے دو روح کی پیاس کو اخلاق کا پیالہ دے دو اپنی قسمت کے اندھیروں کو اجالا دے دو اپنے روٹھے ہوئے مولا کو منانا ہو اگر اپنے حصے کا پڑوسی کو نوالا دے دو اے لوگو یہ طریقہ اپناؤ اللہ اکبر پوچھا کہ امام زین العابدین کتنے لوگوں کی مدد کرتے تھے مدینہ شریف میں کہا میری معلومات کے مطابق 100 پریوار یعنی 100 پریوار ایسے تھے پریوار کی بات کر رہا ہوں افراد کتنے بیٹھیں گے ہر پریوار میں اگر آپ 5 افراد بھی جوڑ لیں اوسطاً تو 500 افراد بیٹھتے ہیں فرمایا میری معلومات کے مطابق صرف مدینہ شریف میں 100 پریوار ایسے تھے جن کے گھر کا چولہا جل رہا تھا تو امام زین العابدین کی مدد سے جل رہا تھا ذرا ہاتھ اٹھا کے بول دو یار ایک مرتبہ یا حسین پورا مجمع بولے زور سے یا حسین یہ امام زین العابدین اللہ اکبر کبیرہ اور ساتھیوں سنو ابھی یزید کا ظلم جو ہے رکا نہیں ہے اس نے چونکہ جب یہ واقعہ ہو گیا تھا تو مدینہ شریف میں جن لوگوں نے بیعت کر لی تھی ان میں اتنا غم و غصہ بھر گیا کہ ایک شخص نے دیکھو میری طرف دیکھو ایک شخص نے اپنے پاؤں کی جوتی پاؤں سے نکالی ہاتھ سے نہیں اس طریقے سے وہ جوتی بہت دور جا کے گری کہا ہم یزید کی بیعت کو ایسے نکال کے پھینکتے ہیں جیسے اپنے پاؤں کی جوتی نکال کے پھینکتی اور پورے مدینے میں بغاوت ہو گئی یزید کے خلاف سب نے بیعت توڑ دی اس نے نواز رسول کو شہید کر دیا پورے مدینے میں تو اب یزید نے مسلم ابن عقبہ نامی ایک کمانڈر ان چیف کو اپنے ساتھ یعنی اس نے آرڈر دیا اور کہا کہ تم جاؤ
اور مدینے پہ جا کے چڑھائی کر دو، تو اس مسلم ابن عقبہ بدبخت نے 7,000 یا پھر 4,000 فوج کے ساتھ مدینے شریف پہ جا کے حملہ کر دیا۔ وہ مدینہ کہ جس مدینے میں اونچی آواز سے بولنا بغیر ضرورت کے جائز نہیں ہے، اس مدینے میں مسجد نبوی میں ان ظالموں نے گھوڑے باندھے، گھوڑے معاذ اللہ، جہاں پر جنت البقیع ہے وہاں پہ گھوڑے باندھے۔ ابھی میں سعودی حکومت کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ کوئی ان کا خاص پروگرام تھا، تو اس زمانے میں سواری کے لیے گھوڑے استعمال ہوتے تھے، آج گاڑیاں استعمال ہوتی تھی۔ تم نے جو کتابوں میں پڑھا تھا آج ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لیا، روضہ رسول کے پاس فارچونر گاڑیاں گھمائی جا رہی ہیں، جہاں کے بارے میں قرآن نے کہا میرے محبوب کے دربار میں اپنی آواز اونچی نہ کرو ورنہ اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ یہ کیسا دربار ہے؟ ارے امام اہل سنت سے پوچھو، اعلیٰ حضرت کہتے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسی جگہ ہے، اور یزیدی فوج نے یہاں پہ گھوڑے باندھے۔ وہ لوگوں 7,000، توجہ سے سنیے گا، 7,000 صحابہ نے، 7,000 یا 700، تھوڑا سا مجھے کنفیوژن ہو رہا ہے یہاں پہ، چونکہ ویڈیوز بھی بن رہی ہیں تو کوئی بات غیر ذمہ دارانہ نہ ہو۔ بہرحال اتنا کہہ لیجئے کہ بڑی تعداد میں صحابہ کرام کو شہید کیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں آپ کو کیا بتاؤں، الفاظ نہیں میرے پاس اس منظر کو بیان کرنے کے لیے۔ ایک عظیم تابعی ہیں، نام ہے ان کا سعید ابن مسیب، وہ وہیں پہ ایسے ہی پاگل پن کا، پاگل نہیں تھے مگر وہ یزیدی فوج کو وہ یہ چاہتے تھے کہ مسجد نبوی میں آذان تو ہوتی رہے۔ ان ظالموں نے گھوڑے باندھ دیے ہیں، آذان بھی بند ہو گئی ہے، 3 دن ہو گئے ہیں مسجد نبوی میں جماعت سے نماز نہیں ہوئی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ نماز ہی نہ ہو، اس لیے وہ پاگل بن کے وہاں پہ یعنی دکھاوے کے لیے ان کو بھی یزیدیوں نے گرفتار کر لیا۔ مگر جب انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی تو کہا رہے یہ تو پاگل ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اب یہاں تو میں مشکات شریف کی ایک حدیث شریف سناتا ہوں، جسے حوالہ نہ ملے وہ مجھ سے آ کر کے پوچھ لے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی نماز پڑھنے، چونکہ وہاں پہ حالات ایسے بنا دیے گئے تھے، 3 دن تک کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، نہ اذان ہو رہی ہے نہ جماعت ہو رہی ہے۔ کہتے میں اکیلا نماز پڑھتا تھا، اکیلا اذان دے لیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا روضہ مصطفیٰ سے اذان کی آواز آیا کرتی تھی۔ یہ مشکات شریف میں نے کتاب کا حوالہ دیا، سارے مکاتب فکر میں یہ کتاب ان کے وہاں پہ داخل ہے نصاب میں۔ او یار اسی لیے تو بریلی کا تاجدار کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت مولانا توصیف رضا صاحب قبلہ۔ قاری صاحب توجہ کے ساتھ سنیں۔ اچھا ماشاءاللہ، ہمارے میں نے دھیان نہیں دیا ماشاءاللہ، اور ان کی محبت دیکھیے آپ۔ میں ان سے ملنے گیا دہلی میں، میرے ساتھ کچھ مہمان بھی تھے، احباب بھی تھے، بھئی اتنی انہوں نے مہمان نوازی کی، اتنی محبت سے نوازا، اور ماشاءاللہ اپنے سنبل میں ریلوے والا بھی میں کہیں انہوں نے اٹھایا، اس سب کی طرف بعد میں ذرا پہلے اس کو واقعے کو مکمل کر لیں انشاءاللہ، پھر میں تھوڑا سا ضیاء الرحمن صاحب کی طرف سے بھی اس لیے کہوں گا کہ یہ نہ سوچو کہ یہ صرف سیاسی لیڈر ہیں، بغیر پولیٹکس اور بغیر سیاست کے آپ کی قسمت کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں جمہوریت اور ڈیموکریسی میں۔ اس لیے ہمیں پوری امید ہے کہ جس طرح سے برق صاحب جب بولتے تھے پارلیمنٹ میں، مجھے ان کے وہ اشعار بار بار یاد آتے ہیں، ابھی کیا ہے کہ بوند تو ترسے گا میں خانہ جو اہل ظرف کے ہاتھوں میں پیمانے نہیں آئے۔ اسی انداز میں ہمارے ضیاء الرحمن برق صاحب بھی بولے ہیں اور بہت اچھے انداز میں بولے ہیں۔ مالک ان کو حسینیت کا سچا جذبہ عطا فرمائے، حسینیت کا سچا حوصلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کے دادا کو جرأت، بہادری اور ہمت عطا فرمائی تھی، ہم نے وہ رنگ ان کے پوتے میں بھی دیکھ لیا ہے ماشاءاللہ، اور ہمیں امید ہے کہ اس میں برکت ہی ہوتی رہے گی، حوصلہ آتا ہی رہے گا۔ ظالم کی عمر بہت کم ہوتی ہے، ظالم وہاں کا ہو یا کہیں کا بھی ہو، بس سمجھتے رہیے میری بات کو۔ سنو، عقبہ ابن مسلم نے ایک بوڑھی کے نوجوان لڑکے کو پکڑ لیا، یعنی ضعیف عورت تھی وہ، نوجوان لڑکے کو پکڑ لیا۔ اب ماں ہوتی ہے، دیکھو میری طرف دیکھو، وہ اپنا آنچل پھیلا کے مسلم ابن عقبہ جو یزید نے بھیجا ہے مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے، ایسے دامن پھیلا کے کہتی ہے اے مسلم ابن عقبہ میرے بچے کو معاف کر دے،
दे, मेरे बुढ़ापे का सहारा है, जिंदगी भर की कमाई है, पूरे घर का खर्चा इससे चलता है। ए जालिम, तू इसे छोड़ दे, जो चाहे मुझे सजा दे दे, मेरे बच्चे का क्या कसूर है। तो उसने देखो, उसने सामने खड़ा किया और फिर उसने गर्दन पे तलवार मारी और वो जवान लड़का जो था शहीद हो गया। फिर उसके सर को इस औरत के, वो जैसे दामन फैलाई हुई थी ना, उस दामन में डाल दिया और कहा, ये गनीमत नहीं समझती कि हमने तेरी जिंदगी को माफ कर दिया है, तेरी जिंदगी को बख्श दिया है। जालिम जब जुल्म करता है ना तो इसी तरह से जुल्म करता है। जुल्म तो हमारे और आपकी निगाहों के सामने हैं, मगर याद रखो सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके ख़त्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त का पहिया कब बदल जाए, हालात कब बदल जाए पता नहीं चलता है। अब से 6 महीना पहले बांग्लादेश में जिस शेख हसीना का सिक्का चला करता था, सर छुपाने को जगह नहीं मिल रही है दुनिया में। ये कादिर मुतलक है, पूरी दुनिया का मालिक वो है, संसार की रचना करने वाला रचयिता वो है। वो सिर्फ इंसान को मोहलत देता है। असल में पावर अगर किसी के पास है तो वो रब्बुल आलमीन के पास है, उसके अलावा कोई मालिक हकीकी नहीं है, वो सिर्फ मोहलत देता है। ऐ लोगों, उस औरत के दिल से जो हाय निकली, उसने कहा, मुस्लिम इब्ने उक़बा, मेरी हाय लगेगी, तू इस मिशन में नाकाम होगा। और सुन, मैं तेरे सामने कसम खाती हूं कि मेरे रब ने अगर मुझे ताकत दी तो मैं तेरी लाश को जलाऊंगी, तेरी लाश में आग लगाऊंगी। एक दुखी माँ की निकले हुए ये जुमले थे। उसने कहा, अरेस्ट करो। फौजियों ने कहा, अरे यार, ये तो देख वो औरत है, उसका बच्चा तूने कत्ल कर दिया, इग्नोर कर, जाने दे इस औरत को। वो औरत डरी नहीं। ये औरत भी जब बहादुरी पे आ जाए ना, तो मेरे साथियों फिर कहानियां पढ़ो तुम सहाबियात की, दास्तानें पढ़ो सहाबियात की। औरत जब बहादुरी दिखाती है तो ऐसी बहादुर माओ की कोख से सलाहुद्दीन अय्यूबी जन्म लेते हैं। ऐसी बहादुर माओ की कोख से अल्लामा किफायत अली काफी, अल्लामा फजल हक खैराबादी जन्म लेते हैं। वो ऐसी बहादुर माओ की कोख से मौलाना शौकत अली और मौलाना जौहर अली, कि जिनको जब अंग्रेजों ने अरेस्ट किया और आकर के रामपुर में उनकी माँ को किसी ने बताया, अरे तुम्हारे तो दोनों बेटों को ईस्ट इंडिया यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया है, तो उस माँ ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकत नमाज पढ़ी, कहा, सजदे शुक्र अदा किया है कि मेरे बेटों ने आज जिंदगी में कोई बहादुरी का काम किया है। क़यामत के दिन मैं फख्र से बुलंद करूंगी कि मालिक तूने मुझे 2 बेटे दिए और मैंने उनको हक को सदाकत का अमीन बनाया। ये माएँ होती हैं। उस औरत घबराई नहीं। कहा, मैं फिर कहती हूँ, ए यजीदी फौज के कमांडर, तूने मदीने में आके हमला किया है, मेरे बच्चे को मेरी निगाहों के सामने शहीद किया है, मैं कसम लेती हूँ कि तेरी लाश में आग लगाऊंगी, जलाऊंगी। औरत चली गई। ये मदीने को ताराज करके, मदीने में हमला करके मक्का शरीफ की तरफ जा रहे थे। रास्ते में खुदा का अजाब आया और मुस्लिम इब्ने उक़बा पे फालिज गिर गया। फालिज समझते हो? फालिज। और ऐसा भयंकर फालिज कि रास्ते ही में डेथ हो गई इसकी और इसको वहीं पे दफना दिया गया। मदीने शरीफ और मक्का शरीफ के बीच में रास्ते में कहीं पे इसकी डेथ हुई, वहीं पे इसको दफना दिया गया। इसके बाद इब्ने नुमैर नामी एक शख्स फौज का कमांडर बना। खैर वो फौज तो मक्का शरीफ चली गई। इस औरत को किसी ने जाके बता दिया कि ए औरत, तेरी दुआ कबूल हो गई, तूने उसके बारे में जो रब से कहा था। मैं कहता हूँ, ए जालिमों, तुम जो बददुआएं ले रहे हो, मजलूमों गरीबों के मकानात को तोड़ के, किसी का दिल दुखा के, याद रखो, दुनिया की अदालत में फैसला हो न हो, मगर एक अदालत जो सबसे बड़ी अदालत है, वहां इंसाफ जरूर मिलेगा। जरा जोर से बोलो ना यार, सुभान अल्लाह बोलो। बेशक जरूर इंसाफ मिलेगा। हमें रब की जो सबसे बड़ी अदालत है, वहां पे इंसाफ जरूर मिलेगा, यकीन रखो। मैंने एक वीडियो देखा था अभी, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। कोई अधिकारी है और वो अपने मुल्क का नहीं है, वो शायद पड़ोसी मुल्क का है, शायद, मुझे ऐसा लगा भाषा से। तो एक औरत के शौहर का इंतकाल हुआ, वो गवर्नमेंट जॉब में था उसका शौहर भी। तो वही औरत ये चाहती थी मुझे पेंशन मिले, इसके बाद जो पैसे हैं वो मुझे मिल जाए। तो उसके शौहर के दोस्त के पास या उसी के उस डिपार्ट से जुड़े हुए किसी अधिकारी के पास वो औरत गई।
اس نے جا کر کے کہا کہ ایسے ایسے مجھے پینشن چاہیے، تو اس بدبخت نے رشوت مانگی اور موٹی رشوت، اور عورت کو دھکے دے کر کے باہر کیا۔ تو عورت کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ اللہ کرے تیرے منہ میں کیڑے پڑ جائیں۔ عورتوں کی زبان سے نکل گیا۔ خدا کی قسم ویڈیو موجود ہے، اس پہ خدا کا ایسا قہر نازل ہوا، ایسی بیماری میں پڑا کہ پہلے تو وہ بالکل سوکھ گیا، بالکل جیسے کانٹا بن گیا، اور میں نے ویڈیو میں دیکھا کہ وہ اسپتال میں ایڈمٹ ہے، اور ڈاکٹر نے جب اس کا ہونٹ اوپر کیا نا، اوپر والا ہونٹ اور نیچے والا ہونٹ، تو ہونٹ کے اندر دونوں طرف، یعنی نیچے والے ہونٹ میں بھی اور اوپر والے ہونٹ میں بھی، خدا کی قسم چھوٹے چھوٹے کیڑے اس میں صاف نظر آ رہے ہیں۔ کیسی بددعا لگی ہے، ڈرنا چاہیے اللہ کے خوف سے، اللہ کے غضب سے اور اس کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ کسی مظلوم کی ہائے نہیں لینا چاہیے، کسی کمزور کو ستانا نہیں چاہیے۔ بے شک وہ رسی کو ڈھیل دیتا ہے، مگر قرآن میں یہ بھی کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ وہ ڈھیل دیتا ہے نمرود کو، تو نمرود کہتا ہے میں خدا ہوں، مگر جب پکڑتا ہے تو وکلانگ مچھر سے ہی کام تمام کر دیتا ہے۔ بولو ہاتھ اٹھا کے کرتا کہ نہیں کرتا؟ زور سے بولو، ہیں؟ کرتا ہے۔ ہماری بے بسی پہ یوں نہ اتراؤ چمن والو، گزرنی ایک دن سر سے تمہارے بھی قیامت ہے۔ ضیاء الرحمن صاحب نے بھی پڑھا ماشاءاللہ، اے اللہ خوب انہوں برکت عطا فرمائے۔ بس 5 منٹ پھر میں ختم کرتا ہوں اپنی تقریر۔ بھائیو، اس عورت کو پتہ چل گیا کیسے ایسے اس کی ڈیتھ ہو گئی، مر گیا وہ، تو اپنے گھر والوں کے یا جس کے بھی ساتھ بہرحال وہ اس جگہ پہ پہنچ گئے۔ اس نے قسم لی ہوئی تھی مجھے آگ لگانی ہے۔ مسلم ابن عقبہ کی قبر پہ وہ پہنچی، قبر کو کھودا، برگے تھے تو برگے ہٹائے، نہیں تھے تو نہیں ہٹائے، یہ کہہ لو یار قبر کو کھودا۔ تو وہ سب نے کہا کہ ادھر کو دیکھو، پہلے سر کی طرف کو۔ جب کفن ہٹایا، غور سے بولو کیا ہٹایا؟ آواز آئے سارے لوگ، کیا ہٹایا؟ جب کفن ہٹایا تو ایک سانپ اس کی گردن میں لپٹا ہوا پایا، جس کا پھنا منہ کے اندر تھا اور وہ اس کو ڈس رہا تھا۔ اللہ کی پناہ، اللہ سے ڈرنا چاہیے انسان، تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک مہلت پہ ٹکا ہوا ہے۔ وہ جب چاہے گا، جہاں چاہے گا، جیسے چاہے گا تیری روح نکال دے گا۔ تیری اوقات کیا ہے انسان؟ جیسی یہ زمین 7 زمینیں اور ہیں، جیسا یہ آسمان ہے اس کے علاوہ 6 آسمان اور ہیں۔ بغیر پلر کے چھوٹا سا لینٹر نہیں ڈال سکتے۔ میرے خدا نے کتنا بڑا آسمان کا شامیانہ تان دیا ہے بغیر پلر کے۔ اس کی قدرت سے ڈر، اس کے غضب سے ڈر۔ سنویدھانک کرسیوں پہ بیٹھنے والوں، انصاف کرو۔ انصاف تم نہیں کرو گے تو یاد رکھو عبرت کا نشان بنا دیے جاؤ گے۔ مظلوموں کی دعائیں رائے گاہ نہیں جائیں گی، اپنا اثر ضرور دکھائیں گی، یاد رکھو اس بات کو۔ اور یہ میں آپ سب سے بھی کہتا ہوں، دیکھو کبھی کسی کی اتنی زمین پہ بھی اپنی نیت خراب نہیں، اتنی۔ دیکھو میری طرف دیکھو، اس کو کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ بالش بولتے ہیں، بلان بھی کہتے ہیں ہم لوگ اپنی دیہاتی بھاشا میں۔ حضور فرماتے ہیں کوئی کسی کی ایک بالشت زمین پہ ناحق قبضہ کر لے، کتنی بتائی میں نے؟ سارے لوگ بولو ذرا، ایک بالشت زمین پر ناحق قبضہ کر لے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کی گردن میں 7 زمینوں کو توق بنا کے ڈال دیا جائے گا۔ یہ حدیثیں دماغ میں بٹھاؤ، ضرورت نہیں پڑے کورٹ کچہری کی۔ ضیاء الرحمن بخش صاحب نے یہ بھی کہا، مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت آپ بھی کوشش کریں کہ لوگوں کو جھگڑوں سے دور رکھو، برائیوں سے دور رکھو، بہت اچھی بات، شادی بیاہ کو آسان کرو۔ اور آج میں ہمارے بہت سارے چینلز بھی لگے ہوئے ہیں، یہ بھی عرض کروں گا، میں ملنے والا بھی تھا اس ٹاپک پہ، باقی جو مجھے کہنا تھا وہ باتیں میں نے کہی بھی تھی، آج میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے محترم ضیاء الرحمن بخش صاحب کو رب کی کرم سے الحمدللہ پارٹی میں بھی بہت رسپانس مل رہا ہے، اور آپ اس کے اہل ہیں، آپ کے دادا جان کی خدمات ہیں۔ ایک عرض یہ ہے کہ ناموس رسالت کے حوالے سے اس وقت جو کچھ بدبخت دریدہ دہن زبانیں کھول رہے ہیں، اس حوالے سے بھی آپ پارلیمنٹ میں آواز اٹھائیں اور اپنی پارٹی کا بھی جو اسٹینڈ ہے وہ رکھیں، اور دیگر جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان سے ملاقات کریں، ان سے ملیں اور ان سے یہ کہیں کہ صرف
ہم لوگوں کا معاملہ ووٹ مشین کا نہیں ہے. جب ہمارے ووٹ سے آپ کو کامیابی ملتی ہے تو ہمارے مدعوں پہ بولنے کے لیے صرف ضیاء الرحمان صاحب نہ ہوں بلکہ دوسری کمیونٹی کے نیتا حضرات بھی ہماری آواز اٹھائیں. زور سے ہاتھ اٹھا کے آپ ذرا ان کی ہمت بھی بڑھائیں, حوصلہ بھی بڑھائیں, اور آپ ان سے کہیں کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہم نبی کی شان میں توہین کرنے والوں کو برداشت نہیں کر سکتے, اور ان کے خلاف ایک بل پاس کیا جائے اور پارلیمنٹ میں یہ آواز اٹھائی جائے کہ ہمارے پیغمبر کی شان میں بار بار توہین کرنے والے توہین کر رہے ہیں. اچھا, یہاں پہ میں پبلک سے بھی ایک بات کہوں گا. دیکھو, ہم سے بھی بہت لوگ کہہ رہے تھے سنبل میں کہ بھی روڈ پہ کیوں نہیں آتے, احتجاج کیوں نہیں کرتے. تو سنو, جب تک ہمیں ہمارے سانسد جی یا ہمارے مرکزی مدرسے سے یا دیگر مدارس سے یا ہمارے شہر امام جب تک کوئی گائیڈ محض جب کے علاوہ کچھ نہیں ہے, ایسا کوئی کام کرو جس سے پتا چلے کہ آپ کو تو کچھ نہیں ملا, الٹا آپ کا نقصان ہو گیا. کوشش یہ کرو کہ ایسے اقدامات کیے جائیں جس کا اثر پڑے, جیسے پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی جائے, میڈیا میں دباؤ بنایا جائے, یا ہم اپنے جوانوں کو حضور کا سچا غلام بنا کر کے پیش کریں تاکہ ہمارے غیر مسلم بھائی جو پازیٹیو ذہن رکھتے ہیں وہ بھی دیکھ کر کے کہیں کہ جب جلال پور کے غلام مصطفیٰ کا عالم یہ ہے تو کربلا کے امام حسین کا عالم کیا ہوگا. شرابوں کو چھوڑیں, نشے کو چھوڑیں, بری عادتوں کو چھوڑیں, اور جناب والا بے حیائیوں کو چھوڑیں, سچے مسلمان بنیں, اچھے مسلمان بنیں. موجودہ دور کے دن رات بدل سکتے ہیں, ملک کے فکر و نظریات بدل سکتے ہیں, تم بدل جاؤ تو حالات بدل سکتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو یہ اشارہ کریں وہ ہمیں کرنا, اپنی طرف سے کچھ نہیں کرنا. ابھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا شہزاد علی صاحب کے پورے مکان کو جو تقریباً میرے خیال سے 10-12 کروڑ روپے کی لاگت سے, تو ایسے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جو یہ ہمیں گائیڈ کریں, جس طریقے سے ہمیں یہ قانونی اعتبار سے ہمیں مشورہ دیں, ہمیں اسی اعتبار سے چلنا کہ نہیں چلنا. تو یہ میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ ہمارے لیے, سب کے لیے اور اپنے لیے بھی ہمارے نبی کی عظمت کے حوالے سے پارلیمنٹ میں آواز اٹھائیں, اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آواز اٹھائیں گے. زور سے بولو انشاءاللہ آواز, انشاءاللہ تشریف لائیں. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ, خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ, خطیب ہندوستان ماشاءاللہ. علامہ مفتی ابھی حماد ہمارے رضا عزیز صاحب فاروق قبلہ, رضا صاحب علماء کے بھی اہل کلام نہیں, سنت, بس شہید عمران اعظم بھائی مولانا عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے, اتنا بھی نہ چاہو کسی کا دم نکل جائے. چمن رہے گا, پھول کھلیں گے, زندگی رہی تو پھر ملیں گے. اور پھر ماشاءاللہ کافی دنوں کے بعد آج ہمارے مفتی صاحب کا خطاب ہونا ہے ماشاءاللہ. اور بس آپ بیٹھ جائیے, سارے لوگ بیٹھ جائیے, تشریف رکھیں. بس میں آخری بات, اور اس کے بعد پھر میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں. میں آپ کو بتا دوں کہ ماشاءاللہ اپنے سنبل میں ٹرین کے حوالے سے بھی آواز اٹھائی ہے, اور مجھے بتایا کہ صرف میں نے آواز نہیں اٹھائی ہے بلکہ جو ریلوے منتری ہیں ان سے ملاقات بھی کی ہے, کروں گا بھی. جب تک میرے اندر ہمت ہے, حوصلہ ہے, جان ہے, میں کوشش کرتا رہوں گا کہ سنبل میں ایجوکیشن کے حوالے سے بھی, سواستھ کے حوالے سے بھی, اور یہ ریل والا کام اگر ہو گیا تو کم سے کم ہم جیسے لوگوں کو تو بڑا آرام ہو جائے گا. قاری صاحب, سفر کرنے والے ہم جیسے لوگوں کو بڑا آرام ہو جائے گا. اور مجھے امید ہے ماشاءاللہ اللہ نے سیاسی گٹس بھی دیے ہیں. جی جی, یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ پارٹی کی طرف سے جو ٹائم ملا, نہیں, اپنی صلاحیتوں سے بھی ماشاءاللہ, پارٹی کی طرف سے تو ہے ہی جو ہے, لیکن اپنی صلاحیتوں سے بھی وقت لیا. اور الحمدللہ ایک کام کے لیے میں اور کہہ دوں, آج